بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ یعنی حج کا دن ہے۔ اس بابرکت دن جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، گریہ زاری کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اپنی حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، یعنی حج کے دن کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں یعنی حاجیوں پر فخر فرماتا ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر حاضری دیتے ہیں اور ان مقدس مقامات کا ادب و احترام کرتے ہوئے زیارات کرتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ 2027 میں ہم تمام دیکھنے والوں کو، ہم تمام سننے والوں کو، تمام امت مسلمہ کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اپنے گھر بلائے، ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ یعنی حج کے دن کی فضیلت میں بارہا ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں۔ اس دن اللہ تعالیٰ گناہوں سے بری بھی کر دیتا ہے، اس دن رب تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے دعائیں مقبول فرماتے ہیں اور اس دن کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، بڑی حساس ہے اور اس بابرکت دن میں جتنا زیادہ ہو سکے ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں۔ دنیا کے کام کاج پورا سال ہوتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سال بھر کے دنوں میں سے سب سے بہترین دن ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کا ہم مسلمانوں کو نہیں پتا کہ وہ کون سی رات ہے۔ رب تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کو 5 راتوں میں چھپا رکھا ہے، جبکہ یوم عرفہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر کے بتایا ہے کہ یوم عرفہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بہترین دن ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس بابرکت دن میں کون سے ایسے کلمات ہیں جن کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اس بابرکت دن جتنا زیادہ ہو سکے رب تعالیٰ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ آج کا ذکر وہی لوگ کریں گے جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، جن کو اللہ نے چن لیا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے، جن کی ادائیں اللہ کو پسند ہیں، رب تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے گھر بلا لیا اور آئندہ سال جو لوگ حج پہ جائیں گے رب تعالیٰ نے ان کے نصیب اور تقدیر میں بھی لکھ دیا۔ تو یوں سمجھ لیں آج دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو دعائیں کرنی ہیں وہ اپنے گھر میں سکون کے لیے دعا کریں، زندگی میں سکون کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے دعا کریں، گھر میں برکت کے لیے دعا کریں، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کریں۔ رب تعالیٰ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ بے اولاد جو ہیں وہ اولاد کے لیے دعا کریں، جن کی اولاد پریشان کرتی ہے وہ اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ جو بیمار ہیں وہ شفاؤں کے لیے دعائیں کریں۔ میں خود آپ سب کے لیے دعا کروں گی، جتنے بھی مجھے کامنٹس آتے ہیں میں پڑھتی ہوں اور انہیں لائک بھی کرتی ہوں۔ انشاءاللہ بفضل خدا ان سب کے لیے آج خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے جو لوگ دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کامنٹ باکس میں 1 مرتبہ اللہ اکبر ضرور لکھیں تاکہ ان کا نام لے کر ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اب میں اپنے عمل کی طرف چلتی ہوں۔ کون سا ایسا عمل ہے جو آج 9 ذی الحج کے دن اگر ہم کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا اور رب تعالیٰ سے ہم جو مانگتے جائیں گے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، آج کے دن جتنے زیادہ ہو سکے نفل ادا کریں، چاہے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کے ضرور ادا کریں اور 2 رکعت نفل خالص اللہ کی رضا کے لیے بھی ضرور ادا کریں، کیونکہ جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو دنیا اور آخرت کی ہر خواہش انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی اور آج کے دن مانگنے سے اللہ تبارک و تعالی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمانے عالی شان ہے۔ رب تعالیٰ اس دن کثرت سے دعاؤں کو مقبول فرماتے۔ نمبر 2، پورا دن آپ کے پاس ہوگا نماز مغرب سے پہلے جب آپ کا دل چاہے اس دعا کو ضرور پڑھیں، چاہے 70 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 100 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ پڑھیں، لیکن اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اس دعا میں قرآنی آیات موجود ہیں، اس دعا میں اللہ کے بابرکت نام موجود ہیں اور رب تعالیٰ کے جلالی نام بھی موجود ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے آج کے اس بابرکت دن اس دعا کو ضرور پڑھیں، جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنی آسانی سے پڑھیں۔ 313 مرتبہ پڑھیں گے تو سونے پہ سہاگا ہے، یعنی آپ کی دعائیں ڈائریکٹ عرش معلیٰ پہ جائیں گی۔
313 مرتبہ سے اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں 1000 مرتبہ پڑھ لیں، اگر اس سے کم پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، آسانی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، کوئی پابندی نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، جتنی پیار اور محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا یہ دعا مکمل ہونے سے پہلے اور اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں اور مشکلات کو ختم کر دے گا، رزق اور دولت میں برکت کے اسباب پیدا کرے گا، بیماروں کو شفائیں ملیں گی، بے اولادوں کو نیک و صالحہ اولاد ملے گی، گناہگاروں کو گناہوں سے بری کر دیا جائے گا اور دوزخیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ دعا کو دھیان اور توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب، یا رحیم، یا رحمان، یا مالک، یا قدوس، یا سلام، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا اللہ سبحان العلیم القریم، لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم۔ اس دعا کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے جتنی آسانی کے ساتھ جتنی تعداد میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں، اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اسکرین پر میں نے دکھا دیا یہ دعا، ویڈیو کو یہاں سکپ کریں، اسکرین شاٹ لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ آج کے اس بابرکت دن اس دعا کو ضرور پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس دعا میں رب تعالیٰ کے سارے نام موجود ہیں، اس دعا میں آپ اللہ سے توبہ کا سوال بھی کر رہے ہیں، آپ اللہ سے گناہوں سے معافی بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ کو صفاتی ناموں سے بھی پکار رہے ہیں۔ اور نمبر 3، جتنا زیادہ ہو سکے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کا ذکر کریں، جتنا زیادہ ہو سکے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، کھانا بناتے، خواتین جو بھی کام کر رہی ہوتی ہیں یا مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کا ورد ضرور کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، رب تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو ضرور معاف کرے گا اور جو مانگتے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کا نصیب اور مقدر ضرور بنے گا۔ آخر میں ہم چھوٹی سی دعا کرتے ہیں، سب لوگ آمین ضرور کہیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سب لوگ میری دعاؤں میں شامل ہیں لیکن مجھے بھی آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔ آج کے اس مبارک دن کے صدقے ہماری تمام نیک اور جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ کامیابیاں ہمارا نصیب اور مقدر لکھ دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اور مقدر کو چمکا دے۔ اے میرے پاک پروردگار، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالحہ اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما۔ میرے پاک پروردگار، جن پر قرض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما۔ جس جس نے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو، مرادوں کو پورا فرما، پریشانیوں، مصیبتوں، الجھنوں کو ختم کر دے۔ ہم سب مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں عطا فرما۔ پریشانیوں، مصیبتوں
غموں اور بیماریوں سے نجات عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھنا، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھنا، مولا جادو جنات کے وار سے محفوظ رکھنا، ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے میرے پاک پروردگار، بروز قیامت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، جب ہمارا وقت آخر ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، جب ہمیں قبر میں اتارا جائے، مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ہماری قبروں کو روشن اور منور فرما۔ اس بابرکت دن ہمیں سکون عطا فرما، اس بابرکت دن ہماری آخرت کو بہتر بنا، اس بابرکت دن ہمیں ہمارے والدین کو بخش دے، مولا ہم سب کی بخشش فرما۔ جو لوگ اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، ہمارے عزیز و قاریب، ہمارے پیارے ہم سے دور ہو چکے ہیں، مولا ان کی قبروں کو ٹھنڈا، روشن اور کشادہ فرما، ان کی آخرت کو بہتر فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور درجات عطا فرما۔ مولا ان کی قبروں کو روشن اور منور کر دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، انہیں جنتی دسترخوان سے نواز دے، مولا انہیں جنتی محلات سے نواز دے، جنت کی ہر نعمت سے نواز دے، جنت کی خوشبوئیں عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرما، مولا ہم سب کی آخرت کو بہتر بنا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، جس میری ماں نے، بہن نے، بھائی نے مجھے دعا کے لیے کہا، مولا ان سب کے دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، جن کے اپنے گھر نہیں، انہیں گھر عطا فرما، مولا جو قرضوں تلے دب چکے ہیں، اپنی جناب سے ان کے لیے ثبات پیدا فرما۔ مولا ہم سب کو کبھی کسی کا محتاج نہ رکھنا، سوائے اپنے نبی کی آل اولاد کے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھنا، مولا ہمیں ہمیشہ اپنی جناب سے عطا فرما۔ مولا جو لوگ حج پر گئے ہیں، ان کا حج قبول و منظور فرما، مولا آئندہ سال ہمارے نصیب اور مقدر میں بھی حج جیسی سعادت نصیب فرما، حج جیسا مبارک دن ہمیں بھی خانہ کعبہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری قسمت میں بھی رمضان شریف کا عمرہ لکھ دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہم سب پر اپنی رحمت والی نظر کرم فرما۔ میرے پاک پروردگار، جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہیں، ان کے بچوں کو فرما بردار بنا، مولا جو اولاد راہ راست سے بھٹ چکی ہے، مولا انہیں راہ راست پر لیا، مولا جو لوگ بری عادات میں مبتلا ہیں، ان کی بری عادات ختم کر کے انہیں والدین کی آنکھوں اور سینے کی ٹھنڈک بنا، مولا ان سب کو صراط مستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پاک پروردگار، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہر برے کام سے بری کر دے، ہر مقدمے سے بری کر دے۔ اے میرے پاک پروردگار، کل پردیسیوں کی خیر فرما۔ میرے پاک پروردگار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ کل پردیسیوں کی عمروں میں برکت دے، ان کے رزق میں برکت دے، مولا سمیت میرے بھائیوں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے میرے پاک پروردگار، خیری سلامتی وہ اپنے دیسوں سے پردیس میں گئے ہیں، مالک انہیں خیری سلامتی اپنے دیس واپس لوٹا۔ اے میرے پاک پروردگار، آج کے اس مقدس اور بابرکت دن سب بہنوں اور بھائیوں کے نصیب کو چمکا دے، مولا قسمت کو چمکا دے، مولا ہر بند رستے کو کھول دے، مولا ہر بندش کو ختم کر دے، ہر رکاوٹ کو ختم کر دے۔ میرے پاک پروردگار، میرے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، مولا ہم سب کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، مولا ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما، مولا جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، مولا ہمیشہ حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پاک پروردگار، ہر ناجائز کام سے ہم سب کو دور رکھنا، مولا ہم سب مسلمانوں کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو آج کے دن معاف فرما، مولا جنہوں نے روزہ رکھا ہے، روزے کے صدقے میرے سونے مالک ہم سب کے بیڑے پار کر دے، مولا ہمیں جنتی دسترخوان ضرور عطا کرنا، مولا جب ہم آخرت میں ہوں ہمارے درجات جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے پر رکھنا۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں اور تیرا نام لیوا بندے ہیں، مالک ہمیں رسوا نہ کرنا، مولا نہ دنیا میں رسوا کرنا نہ آخرت میں رسوا کرنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا، مولا ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے، مولا آئندہ سال ہماری زبانوں پر بھی یہ کلمات جاری ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ اے ہمارے پاک پروردگار، یہ الفاظ، یہ کلمات ہمارے آپ کے پاس امانت ہیں۔ مولا ہمیں اگلے سال ضرور لٹانا، اور مرنے سے پہلے ہمیں اپنے گھر کی زیارت کروا۔ میرے پاک پروردگار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ خیرات میں مولا ہم سب مسلمانوں کے، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے بیڑے پار فرما۔ میرے پاک پروردگار، جس میری بہن کی، ماں کی، بھائی کی مولا نیک دلی حاجت ہے، خواہش ہے، مراد ہے، مولا وہ ضرور پوری فرما۔ پریشانیوں کو ختم فرما۔ دلوں کے حال میرے مالک تو ہی جانتا ہے۔ جس بندے کی نیک حاجات اور مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں، مولا ضرور پوری فرما۔ مولا پنجتن گرانے کے واسطے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے، مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کی دعاؤں پر آج کے دن کن کے فیصلے فرما۔ مولا جب ہمیں واپسی ہو، ہمارے دل اور زبان اس بات کی شہادت دے رہے ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آمین ثم آمین۔